کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اس کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں۔ لہٰذا تم رشتہ دار کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے، اور وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو انہی لوگوں کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ یعنی سود لینے اور دینے سے آخر کار مال میں ضرور کمی آئے گی، اور زکوٰۃ دینے سے مال میں خوب برکت ہوگی۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں، اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی بڑائی لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں اور اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ حکومت کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یقیناً قیامت آنے کے وقت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی شخص کو یہ پتا نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی شخص کو یہ پتا ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔